मैं सईद अहमद को बताने लगा कि किस तरह शीतल छांगा मांगा में गुंडों का मुकाबला करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने 2 को तो जान से मार डाला था और बाकी भी उसके हाथों मौत के मुंह में जाने वाले थे, लेकिन मैंने शीतल को अपनी कार तले कुचल दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही टूट फूट कर रह गया। उसके जिस्म पर कई तेज चाकू के जख्म भी आए हैं। वो बहुत बुरी हालत में मेरे यहाँ जेर इलाज है। मैंने सईद अहमद से कहा कि वो किसी तरह उसे कानून की गिरफ्त से बचाए और किसी अच्छे डॉक्टर से बाकायदा उसका इलाज कराए। सईद अहमद ने कहा, अच्छा हुआ कि शीतल के मुतालिक तुमने मुझे बता दिया। हम उसे सुल्तानी गवाह बनाकर बचा लेंगे। मैं अभी दफ्तर पहुंचकर शीतल के लिए एम्बुलेंस भेजता हूं। पुलिस अस्पताल में उसका बाकायदा इलाज होता रहेगा। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया कि अब मैं शीतल को छुपाकर कोई जुर्म नहीं कर रहा हूं। अब वो कानून के साए में रहेगा और मेरे काम भी आता रहेगा। वो तमाम दिन बड़ी मसरूफियत में गुजरा। दफ्तर की कार्रवाइयां भी होती रहीं और शीतल को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। फरजाना फिर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गई। शाम को मैंने अस्पताल जाकर उससे मुलाकात की। फिर सईद अहमद के साथ स्पेशल वार्ड में आया जहां शीतल जेर इलाज था। वहां मैंने शीतल से इशारों की जबान में पूछा, उस गैर मुल्की एजेंट के मुताल्लिक बताओ जिससे ब्लैक गाइड अहम कागजात का सौदा कर रहा था। शीतल ने बताया कि वो एक अंग्रेज है और इन दिनों कराची में है। मैं एक बार ब्लैक गाइड के साथ वहां गया था। मैं उस जगह का नाम और पता नहीं बता सकता, इसलिए कि मुझे याद नहीं है। अगर मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं वहां तुम्हें पहुंचा दूंगा। दूर ही से उस कोठी को दिखा दूंगा, लेकिन उस कोठी में नहीं जाऊंगा। तुम कोठी में क्यों नहीं जाओगे? मैंने ताज्जुब से पूछा। उसने जवाब दिया, उस कोठी में उस अंग्रेज की एक नौजवान लड़की है। मुझे उससे डर लगता है। मैंने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने जैसे डेल डोल वाले 10 आदमियों पर भारी हो और एक नौजवान लड़की से डरते हो? मैं दरअसल उससे नहीं, आग से डरता हूं। आग से उस लड़की का क्या ताल्लुक है? वो आग से खेलती है, आग के शोलों पर रक्स करती है। खेलते ही खेलते अपने दुश्मनों को उस आग में झोंक देती है। उसकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक लड़की जो आग के शोलों में रक्स करती हो, क्या वो खुद नहीं जलती होगी? मैंने शीतल से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया, हाँ, आग उस पर असर नहीं करती, इसीलिए मैं उससे डरता हूं। मेरा एक जुड़वा भाई चीतल है। वो भी मेरी तरह गूंगा है, मेरी तरह बेहतरीन फाइटर है। हम दोनों भाई नाकाबिल शिकस्त हैं। हम दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते, सिर्फ आग से डरते हैं। ब्लैक गाइड ने मुझे बहुत समझाया कि उस लड़की से डरना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने से क्या होता है? मैं आग से कैसे खेल सकता हूं? ब्लैक गाइड मजबूर होकर मुझे कराची यहां ले आया। यहां आते ही मेरा पहला शिकार तुम थे, लेकिन तकदीर से बच गए और अब तुमने बड़ी चालाकी से मुझे जेर किया है। दरअसल हम दोनों भाइयों के पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत है, दिमाग नहीं है। ब्लैक गाइड अपने दिमागी कुव्वत से हमें अपना महकूम बनाए हुए था। अब मैं तुम्हारी दिमागी कुव्वतों के जेर असर हूं। सईद अहमद ने मुझसे पूछा कि यह गूंगा क्या कह रहा है। शीतल ने जो कुछ मुझे बताया था वो मैं सईद अहमद को बताने लगा। तमाम बातें सुनने के बाद सईद अहमद ने कहा, मुझे तो ये बात बकवास लगती है कि एक लड़की बेखौफ व खतर आग में खेलती हो और आग से अपने दुश्मनों को जेर करती हो। इस साइंसी दौर में मैं ये तस्लीम नहीं करूंगा कि वो किसी जादुई अमल के जरिए ऐसा करती है। मेडिकल साइंसेज में ऐसी जड़ी बूटियां भी दरियाफ्त की गई हैं जिनके अर्क से एक मखसूस किस्म का रोगन तैयार किया जाता है। अगर उसे हाथों पर मलकर हथेली पर आग रखी जाए तो हथेली उस आग से मुतासिर नहीं होती। मैंने कहा, बहरहाल मेडिकल साइंसेज के जरिए अगर वो लड़की फायर प्रूफ बन गई है तो उसके खतरनाक होने में कोई शुबा नहीं है। ये गैर मुल्की जासूस या खतरनाक किस्म के मुजरिम हमेशा अपने साथ शीतल जैसे नाकाबिल शिकस्त बॉडी गार्ड रखते हैं या इस लड़की जैसे अजीब व गरीब इंसानों को अपने बेहतरीन हरबों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले उस लड़की को हिरासत में लेना होगा। मैंने कहा, हाँ, बशर्तिए कि वो हमारे काबू में आ जाए। जो मुजरिम अपनी हिफाजत के लिए अजीब व गरीब हरबे इस्तेमाल करते हों वो तर निवाले की तरह हलक से नहीं उतर जाते। हमें दुश्मनों को कमजोर समझकर उनकी तरफ पेशकदमी नहीं करनी चाहिए। सईद अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा,
मालूम होता है कि शीतल की तरह तुम भी उस लड़की से खौफजदा हो गए हो। भाई सीधी सी बात है, शीतल हमें दूर से वो कोठी दिखाएगा, हम अपने तौर पर ये मालूम करेंगे कि उस कोठी में वो अंग्रेज और उसकी बेटी मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद हुए तो हमारे मुसल्ला नौजवान उस कोठी को चारों तरफ से घेर लेंगे और फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर देंगे। मैंने सईद अहमद के शाने पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, साबिका डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन ने भी यही किया था। मैंने 2 बार उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे मशवरों के खिलाफ 2 बार मुजरिमों के गिर्द घेरा डाला और दोनों दफा उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बल्कि दूसरी बार वो खुद एक मुजरिम के आलायकार बन गए। हम और आप मुजरिमों को गिरफ्त में लेने की जो प्लानिंग करते हैं, बाज़ औक़ात मुजरिम हमारी ठोस प्लानिंग के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर बच कर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने दाव पेच भी होते हैं। सईद अहमद ने तायद में सर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी इन बातों को तस्लीम करता हूं। शब्बीर हसन साहब की नाकामियां मेरे सामने हैं। मैं अपने तजुर्बे पर फख्र नहीं करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि वाकई आप एक अफसर के बजाय एक दोस्त बनकर मेरे मशवरों की कदर कर रहे हैं। तुम हमेशा मुझे अपना दोस्त ही पाओगे। अब ये बताओ कि पहले हमें किस तरह कदम उठाना चाहिए। मैंने कहा, फिलहाल हम कराची नहीं जा सकते, इसलिए कि शीतल चलने के काबिल नहीं है। उसके सेहतियाब होने तक आप लाहौर और पिंडी की उन पनागाहों पर छापे मारें जिनके पते आप नोट कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। मैं कुछ रोज़ अपने घर में सुकून से रहना चाहता हूँ। सईद अहमद ने मुझे बखुशी इजाज़त दे दी कि मैं कुछ अरसे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँ। एक तवील अरसे के बाद मुझे सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था। इस दौरान मुझे इत्तला मिलती रही कि खुफिया पनागाहों पर किस तरह छापे मारे जा रहे हैं और ब्लैक गाइड के आलाकार मुजरिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सईद अहमद ने यह अक्लमंदी की थी कि तमाम पनागाहों पर बैक वक्त रेड किया था। अगर वो बारी बारी ऐसा करते तो दूसरे मोहतात होकर फरार हो जाते, लेकिन सईद अहमद ने उनके फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। उसने डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभालते ही ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि आला हुक्काम की तरफ से बराबर मुबारकबाद के पैगाम मिल रहे थे। 1 हफ्ते बाद शीतल चलने फिरने के काबिल हो गया। अब वो रोज़ाना सुबह हल्की फुल्की वर्जिश किया करता था और अपनी जिस्मानी फुर्ती और क़ुव्वत को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी सेहतयाबी का मुंतज़िर था। जब वो उछलने कूदने के काबिल हो गया तो मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने लड़ने के दाव पेच सिखाए। वो मेरा फर्मा बरदार बन चुका था। दिन में कई कई घंटे वो मुझे लड़ने की ट्रेनिंग देता था। सीखने के दौरान मैंने उससे इतनी मार खाई कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने अपनी हड्डी पसली तोड़वा कर उससे इतना कुछ सीख लिया कि अब उसके मुकाबले पर टूट जाता था। वो जितनी फुर्ती से मुझ पर हमले करता था, मैं अपने बचाव के लिए उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करता था। घंटों वक्फे वक्फे से लड़ने के बाद वो ये तस्लीम कर लेता था कि अब वो मुझे ज़ेर नहीं कर सकता। ऐसे वक्त मैंने उसकी सोच को पढ़ा कि कहीं उसने कोई दावपेच खास अपने लिए बचा कर न रखा हो, क्योंकि उस्तादों का ये दस्तूर होता है कि वो अपनी बरतरी के लिए अपने शागिर्दों से एक आध दाव बचा कर रखते हैं। लेकिन उसकी सोच से पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बड़ी दयानतदारी से मुझे सब कुछ सिखा दिया था। इस दौरान सईद अहमद इसरार करते रहे कि हमें जल्द अज जल्द कराची चलना चाहिए। उनके इसरार पर हम एक फ़्लाइट से कराची रवाना हो गए। वहां पहुंचकर हमने एक शानदार होटल में क़याम किया। वहां के इंटेलिजेंस वालों की तरफ से हमें 2 कारें मुहैया कर दी गई थी। कुछ लोग सादा लिबास में सईद अहमद और उसके हुक्म की तामील के लिए हर वक्त हर जगह थोड़े फासले पर मौजूद थे। मैं ऐसी एहतियाती तदाबीर को पसंद नहीं करता था। इस तरह दुश्मन मोहतात हो जाते हैं। मैं खामोश रहा कि कभी उनकी वजह से कोई काम बिगड़ेगा तो उस बिगड़ी को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इस तरह सईद अहमद को अमली तौर पर तल्ख तजुर्बा हो जाएगा। फिर वो मेरे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। दूसरे दिन हम कारों में बैठकर शीतल की रहनुमाई में एक पोश इलाके की तरफ चले गए। एक कार सईद अहमद के लिए और दूसरी कार मेरे लिए मखसूस थी। शीतल मेरे साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसने पोश इलाके के एक नशेबी इलाके में गाड़ी रोक दी, फिर दूर उंगली उठाकर इशारा करते हुए बताया कि जहां हम खड़े हैं वहां की तीसरी कोठी में वो अंग्रेज अपनी बेटी के साथ रहता है। शीतल ने कहा,
अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। दोनों बाप बेटी मुझे पहचानते हैं। मैंने इशारों की जबान में उससे कहा, ठीक है, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है, तुम ये गाड़ी लेकर वापस चले जाओ। मैंने उसे अपनी गाड़ी दे दी। सईद अहमद अपनी कार से उतर रहे थे। मैंने उनके पास आकर बताया कि मुजरिम किस कोठी में रहते हैं। उनसे बातें करते हुए मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। हमारे बहुत पीछे दूर एक जीप में 4 आदमी बैठे हुए थे। मैंने सईद अहमद से पूछा, शायद ये आपके आदमी हैं? हाँ, अपने ही लोग हैं। ये हमसे इसी तरह दूर रहेंगे, किसी को शुबा नहीं होगा। हाँ, आम आदमियों को शुबा नहीं हो सकता, लेकिन जो मुजरिम होते हैं वो उकाबी नजरें रखते हैं। वो जरूर ताड़ लेंगे कि हम पूरी फौज के साथ मुहासरा करने आए हैं। सईद अहमद ने कहा, मैं उन्हें समझाता हूं कि वो अपनी जीप वहीं छोड़ दें और एक दूसरे से दूर दूर रहें। जब तक मेरा इशारा ना हो उस वक्त तक वो एक जगह जमा नहीं होंगे और ना ही हमारे करीब आएंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो ऐसा करें, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इनकी जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अभी हम दोनों इस कोठी से जरा दूर रहकर किसी तरह इन बाप बेटी को एक नजर देख लें। इनमें से किसी एक के देखने के बाद ही मैं उनकी सोच तक पहुंच सकता हूं। सईद अहमद ने कहा, अच्छी बात है, मैं अपने आदमियों को वापस भेज देता हूं। ये कहकर वो जीप की तरफ चले गए। मैं उन्हें खामोशी से देखता रहा। वो जीप के करीब पहुंचकर अपने आदमियों से थोड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। मैं दूर खड़ा उनकी सोच के जरिए उनकी बातें सुन सकता था, लेकिन हर वक्त ख्याल खानी मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर जबकि मैं जानता था कि जो बातें भी होंगी वो सईद अहमद आकर मुझे बता देंगे। अगर उनमें से किसी पर शुबा होता तो ख्याल खानी की ज़रूरत फिर पेश आती। थोड़ी देर बाद सईद अहमद अपने एक आदमी के साथ वापस आ गए। उन्होंने अपने इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इन बाप बेटी के मुताल्लिक बहुत कुछ जानता है, इससे तुम्हें काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। वो शख्स कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग इस कोठी की तरफ आना चाहते हैं तो मैं होटल में ही इन बाप बेटी के मुताल्लिक बहुत कुछ बतला देता। वहाँ जो अंग्रेज़ रहता है उसका नाम स्टीफर ग्रेस है। उसकी बेटी का नाम एंजेला है। वो खुद को इस्तांबुल का बाशिंदा कहते हैं और तुर्की के पासपोर्ट पर आए हैं। स्टीफर माहिर नजूम और सितारा शनास है। ऊंचे तबके के लखपति और करोड़पति औरतें मुस्तकबिल का हाल मालूम करने उसके पास जाती हैं। मनचले नौजवान और दिल फेंक किस्म के बूढ़े एंजेला को देखने जाते हैं। स्टीफर अपनी बेटी एंजेला को अपनी मामूल बनाता है। जाहिर है कि वो उसे हिप्नोटाइज करता है, लेकिन अपने दौलतमंद ग्राहकों के सामने उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता है। उनके सामने एक स्टेज पर आग दहकती रहती है और शोले भड़कते रहते हैं। एंजेला उसके हुक्म पर उन शोलों के दरमियान चली जाती है। फिर आग में जलने के दौरान वो लोगों के माजी हाल और मुस्तकबिल की बातें बताती रहती है। इस कोठी में दाखिले की फीस फीकस 500 रुपया है। इसके अलावा मसाइल हल करने का मुआवजा 1000, 5000 और 10,000 तक लेता है। इस इलाके के लोगों के पास बेहिसाब दौलत है और वो उसे मुंह मांगा मुआवजा देते हैं। बज़ाहिर तो वो एक माहिर नजूम है, लेकिन जिस अंदाज में वो माजी हाल और मुस्तकबिल की बातें बताता है और लोगों के मसाइल हल करता है, मुश्किल ये है कि हम उसकी इन हरकत को गैर कानूनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के बेशतर शहरों में ऐसे तिलिस्म कदे हैं जहां आमिल हजरात अपने इल्म के जरिए रूहों को तलब करते हैं। यहाँ सिर्फ फर्क इतना है कि स्टीफर के बनाए हुए स्टेज पर कोई रूह नहीं आती। एंजेला का जीता जागता क़यामत खेज बदन आता है और वो बदन आग के शोलों से खेलकर ये साबित करता है कि एंजेला एक ठोस जिस्म रखने के बावजूद एक ऐसी रूह है या ऐसा आतिशी पैकर है। वहां जाने वाले इस मंजर से बहुत मुतासिर होते हैं और दोनों बाप बेटी के अकीदतमंद बनकर रह जाते हैं। मैंने पूछा, क्या वहां जाने का कोई वक्त मुकर्रर है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, ज़रूरतमंद सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वहां जाकर स्टीफर से मुलाकात करते हैं और उसे अपनी परेशानियां बताते हैं। उस वक्त एंजेला किसी के सामने नहीं आती। स्टीफर सुबह आने वालों को शाम का वक्त देता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी एंजेला ठीक 7 बजे आग के शोलों में नहाएगी और उन्हें उनकी परेशानियों का सबब बताएगी, उनका हल पेश करेगी। ये तमाशा सिर्फ आधे घंटे के लिए होता है। उसके बाद ज़रूरतमंद तमाशाई रुखसत हो जाते हैं
8 बजे के बाद इस कोठी में सन्नाटा छा जाता है। हफ्ते की रात बाप बेटी मुकम्मल आराम करते हैं और किसी को मुलाकात का वक्त नहीं देते। बस मेरी मालूमात यहीं तक है। मैंने पूछा, क्या वाकई वो लोगों के मसाइल हल कर देता है और उनकी परेशानियों का सबब बता देता है? जी हाँ, मैंने एक दौलतमंद बूढ़े से मुलाकात की थी। उसने मुझे बताया कि स्टूफर सही मानों में एक आलिम है। उसने इस बूढ़े के माजी और हाल की बातें बड़ी तफसील से बता दी। जो कुछ भी उसने बताया उसमें एक लफ्ज भी झूठ नहीं था। फिर उसने बूढ़े को मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मशवरा दिया था। मैंने पूछा, वो मशवरा क्या था? उस शख्स ने जवाब दिया, स्टूफर ने उस बूढ़े से कहा था कि वो किसी नौजवान लड़की से शादी कर ले। बूढ़ा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मशवरा दिया था। इसका मतलब यह है कि स्टूफर माहिर नफ्सियात भी है। मैं कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा। सईद अहमद ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, हम उसे किसी तरह भी कानूनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस बात का इल्म सिर्फ हमें है कि स्टूफर ब्लैक गाइड से अहम कागजात का सौदा करता है। इससे जाहिर होता है कि वो हमारे किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम इस कोठी पर छापा मारें तो कोई सबूत हमारे हाथ लग जाए। वो इतना अहमक तो नहीं होगा कि जहां रहता है वहां अपने गले में फांसी का फंदा डालने के लिए कुछ सबूत भी रखता हो। हमें सबूत हासिल करने के लिए फिलहाल चींटी की चाल चलनी होगी। हम उसके दिन रात की मसरूफियत पर कड़ी नजर रखेंगे। तो क्या हम इस वक्त यूं ही वापस चले जाएं? सईद अहमद ने पूछा। मैंने जवाब दिया, नहीं, काम तो अभी से शुरू होगा। हम में से किसी एक को वहां जरूरतमंद बनकर जाना चाहिए और खुद मुशाहिदा करना चाहिए कि वहां क्या होता है। सईद अहमद ने कहा, इसके लिए तो तुम्हें जाना चाहिए। मैंने इनकार में सर हिलाया और उनका बाजू थामकर उनके मातहत से जरा दूर ले गया। फिर आहिस्तगी से कहा, आप जानते हैं कि मैं हजारों मील दूर रहकर भी मुजरिमों के ख्यालात पढ़ सकता हूं। इसके लिए मुझे सिर्फ एक आला कार की जरूरत है। आप अपने मातहत को वहां भेजें। वो वहां जाकर स्टूफर से मुलाकात करेगा। इस दौरान वो उससे बातें करेगा। मैं आपके मातहत की सोच के जरिए यहां बैठे ही बैठे स्टूफर के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। सईद अहमद मुझे तारीफी नजरों से देखने लगे। जब उन्हें मेरी सलाहियतें याद आती थीं तो वो फौरन ही मेरे अकीदतमंद बन जाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने एक मातहत से कहा, वाजिद, तुम एक जरूरतमंद बनकर अभी इस कोठी में जाओ और स्टूफर से मुलाकात करो। हम चाहते हैं कि तुम जाती मुशाहिदा करो और वहां की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करो। ये कहते वक्त सईद अहमद ये भूल गए थे कि उनके मातहत वाजिद को हमारे पास आकर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके वापस आने से पहले ही सब कुछ मालूम कर लूंगा। मैंने कहा, वाजिद को इस कोठी से वापस आकर हमसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि स्टूफर इस पर शुबा करे और अपने आदमी इसके पीछे लगा दे। तब उसे हकीकत मालूम हो जाएगी कि हम उसके अतराफ चाल बिछा रहे हैं। वाजिद को चाहिए कि स्टूफर की कोठी से निकलकर सीधा दफ्तर चला जाए। जब हम जरूरत समझेंगे वाजिद से मुलाकात कर लेंगे। मेरी बात सईद अहमद की समझ में आ गई। उन्होंने वाजिद को मेरे कहने के मुताबिक अमल करने को कहा। वाजिद हुक्म की तामील के लिए वहां से चला गया। उसके दूसरे साथी भी वहां से रुखसत होने लगे। मैं और सईद अहमद कार की अगली सीट पर बैठकर दूर जाते हुए वाजिद को देखते रहे। जब वो तीसरी कोठी के अहाते में दाखिल हो गया तो मैंने सईद अहमद से कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए। हम इस इलाके के किसी गोशे में जाकर बैठेंगे। आप कार ड्राइव करें। इस दौरान मैं वाजिद से दिमागी रब्ता कायम करता रहूंगा। वो मेरे मशवरे के मुताबिक गाड़ी ड्राइव करते हुए एक तरफ जाने लगे। मैंने सीट पर सुकून से बैठकर आंखें बंद कर ली और दिमागी आंखों से वाजिद को देखते हुए इसकी सोच को पढ़ने लगा। वाजिद उस वक्त कॉल बेल के बटन को दबाने के बाद बंद दरवाजे को देख रहा था। किसी मुलाजिम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर सेशन रूम में बहुत से लोग बैठे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वाजिद भी इनके करीब ही आकर बैठ गया। एक लेडी सेक्रेटरी ने कागज का एक छोटा सा पैड और कलम उसके हवाले किया ताकि वाजिद अपना नाम, पता और मुलाकात की नौयत तहरीर करे। वो झुककर कागज पर लिखने लगा। उसने अपना नाम पता दुरुस्त लिखा, मगर ये बात नहीं लिखी कि वो इंटेलिजेंस के दफ्तर में मुलाजिम है। उसने अपने आप को एक छोटा सा बिजनेसमैन बताया था।
मुलाकात के सिलसिले में उसने लिखा था कि अपने मुस्तकबिल की फिक्र है और वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के मुताल्लिक अहम मशवरे के लिए आया है। जब उसने लिख कर कलम रख दिया तो लेडी सेक्रेटरी ने उस कागज़ के पैड को उठाया और फिर उस कमरे से बाहर कोठी के किसी दूसरे हिस्से में चली गई। वाजिद एक सिगरेट सुलगा कर उसके कश लगाते हुए सोचने लगा। बहुत दिनों से एंजेला को करीब से देखने की ख्वाहिश थी। आज डायरेक्टर जनरल साहब की मेहरबानी से यह ख्वाहिश पूरी हो रही है। सुना है कि वो गज़ब की खूबसूरत है। वाजिद सोच रहा था और मैं उसके चोर ख्यालात को समझ रहा था। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हर नौजवान मर्द एंजेला जैसी खूबसूरत लड़की का दीवाना हो जाता है। मैंने तो महज इसलिए राब्ता कायम कर रखा था कि पता नहीं स्टूफर उससे कब मुखातिब हो। जब भी वो उससे मुखातिब होगा, मैं उसकी आवाज़ और उसके लहजे के ज़रिए वाजिद के जहन से छलांग लगाकर उस अंग्रेज़ नजूमी के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वाजिद के दिमाग में गड़बड़ सी हो रही है। उसके दिमाग में दो मुख्तलिफ किस्म की सोचें उभर रही हैं। एक सोच उसके अंदर आ रही थी और एक जा रही थी। एंजेला के मुताल्लिक सोचने से पहले अपनी हैसियत के मुताल्लिक सोचना शुरू हो गया। एक सोच उससे कह रही थी, एंजेला के मुताल्लिक सोचने से पहले अपनी हैसियत के मुताल्लिक सोचना होगा। अगर वो मेरी तरफ माइल हो गई तो क्या मैं इतनी दौलतमंद हसीना के अखराजात बर्दाश्त कर सकूंगा? उसकी दूसरी सोच ने जरा ठिठक कर कहा, हाँ वाकई वो मेरी हैसियत से बहुत ऊंची है। पहली सोच, मगर मेरी हैसियत क्या है? दूसरी सोच, मेरी हैसियत जो भी है उसे मैं सोचकर क्या करूं? पहली सोच, सोचने में हरज क्या है? अभी खामोशी है। मुझे दिल ही दिल में अपने हालात का जायजा लेना चाहिए। हो सकता है कि अपनी हैसियत को बुलंद करने की कोई तदबीर समझ में आ जाए। हाँ, मैं सोच रहा हूं। दूसरी सोच ने बेइख्तियार कहा, मैं एक मुलाजिम हूं। पहली सोच, मगर कहां मुलाजिम हूं? दूसरी सोच, मैं इंटेलिजेंस के दफ्तर में मुलाजिम हूं। मैं मुलाजिम की हैसियत से शायद कभी एंजेला के करीब ना पहुंच सकूं, लेकिन उसके करीब पहुंचने के लिए जासूसी के फराइज अंजाम देने का बहाना हाथ आ गया है। पहली सोच ने कहा, मैं यहां आकर किस किस्म की मालूमात फराहम करूंगा? दूसरी सोच, हाँ मुझे स्टूफर से किस किस्म की बातें करनी चाहिए, पहले ही सोच लेना चाहिए। फिलहाल तो मैं उससे यही कहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी बड़े फाइनेंसर की तलाश में हूं। क्या ऐसा कोई फाइनेंसर मुझे मिल सकेगा? फिर स्टूफर जवाब देने के लिए शाम का वक्त देगा। फिर शायद स्टूफर की हसीन बेटी शाम को आग के शोलों में खड़ी होकर मुझे मशवरा देगी। मशवरा कौन कमबख्त सुनेगा? मैं तो उसकी खूबसूरती देखूंगा। पहली सोच ने मुदाखला की, इस तरह जासूसी क्या हो सकेगी? मैं ऊपर वालों को रिपोर्ट क्या दूंगा? दूसरी सोच ने कहा, रिपोर्ट क्या देनी है? मैं जो तमाशा यहां देखूंगा डायरेक्टर के सामने पेश कर दूंगा। उन्होंने मेरे जिम्मे बस इतना ही काम डाला है, मैं इससे ज्यादा और क्या करूंगा? पहली सोच, हाँ डायरेक्टर जनरल। वैसे डायरेक्टर जनरल इस वक्त कहां होंगे? दूसरी सोच, पता नहीं क्यों मैं बेतुकी बातें सोचे जा रहा हूं। होंगे कहां? अभी तो वो यहां से जरा दूसरी और तीसरी कोठी के सामने अपनी कार के पास खड़े हुए हैं। ताज्जुब है कि मैं बेवजह बेमकसद ऐसी बातें सोच रहा हूं। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। सईद अहमद ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? तुम्हारी आंखों से परेशानी जाहिर हो रही है। मैंने जवाबन कहा, घर का भेदी लंका ठाए। वाजिद अपने और हमारे मुताल्लिक स्टूफर को सब कुछ बता रहा है। क्या मतलब? नहीं, वाजिद ऐसा आदमी नहीं है। वो खामखा एक मुजरिम को हमारे मुताल्लिक कुछ नहीं बताएगा। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, लेकिन वो नादानिस्तगी में भेद खोल रहा है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मुजरिम भी टेलीपैथी का माहिर है। अभी मैं वाजिद के जहन में झांक रहा था, वहां मैंने मुस्बत और मनफी सोचों के सवाल और जवाब सुने। मनफी सोच बहुत ही तवाना और तहक्कुमाना थी और वाजिद की सोच के जरिए उसकी असलियत उगलवा रही थी। सईद अहमद हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा, इससे तो जाहिर होता है कि वो वाकई ख्याल खानी का माहिर है। तुम्हारा टकराव अब अपने ही जैसे एक आदमी से है। जी हां, बेटी आग से खेलती है और बाप मेरी तरह दूसरों के ख्यालात पढ़ लेता है। अब आप खुद ही सोचें कि वो हम सब के जहनों में झांक कर किस तरह आसानी से अपने बचाव की तदबीरें कर सकता है।
और कितनी आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फरहाद, तुम्हारी पेशबंदी काम आ गई। अगर मैं उसे तर निवाला समझकर गिरफ्तार करने की कोशिश करता तो वो बड़ी आसानी से बचकर निकल जाता। अब तो उसकी गर्दन नापने के लिए बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा और उसका सामना ना हो, वरना वो हमारी आंखों के जरिए या हमारी गुफ्तगू के जरिए हमारे दिमागों में झांकना शुरू कर देगा। मैंने कभी ऐसे मुजरिम के मुतालिक सोचा तक ना था जो मेरी ही सलाहियतें और हरबे लेकर मुझसे टकराएगा। सईद अहमद ने पूछा, अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे गिरफ्त में आएगा? सामना तो करना ही होगा, लेकिन इस तरह कि वो हम पर शुबा ना कर सके। हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना होगा। उसके सामने जब भी हमारे दिमाग में मुतजाद सोच पैदा हो, क्यों और कैसे वाले ख्यालात जन्म लें, तो हमें उस वक्त मोहतात होना पड़ेगा। आप इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन आइंदा अपनी असलियत छुपाने के लिए आपको तन्हाई में भी ये सोचना होगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, कारोबार के सिलसिले में लाहौर से कराची आए हैं। बेहतर है कि हम अपना नाम भी बदल लें, क्योंकि वाजिद के जरिए उसे हमारे नाम और आपके ओहदे का पता चल चुका है। यह आपने अच्छा ही किया कि वाजिद को स्टूफर की कोठी से सीधा दफ्तर जाने के लिए कह दिया था। अगर वो वहां से हमारे पास आता और हमसे गुफ्तगू करता तो मुजरिम भी मेरी तरह वही चाल चलता, यानी वाजिद की सोच के जरिए हमारी गुफ्तगू और लहजे की डोर को थाम कर हमारे दिमागों तक पहुंच जाता। वाकई हमने ये दानिशमंदी की है कि वाजिद को अपने से दूर रखा, लेकिन जब भी मैं दफ्तर जाऊंगा तो वाजिद से सामना होगा और स्टूफर इस ताक में बैठा होगा कि वो उसके जरिए हमारी असलियत तक पहुंचे। सईद साहब, बड़ी एहतियात की जरूरत है। मेरा मशवरा है कि आप दफ्तर ही ना जाएं, या फिर यूं करें कि वाजिद से पहले आप दफ्तर पहुंचे और वहां के सीनियर अफसर को मशवरा दें कि वो वाजिद को 1 माह के लिए आर्जी मुलाजमत से बर्खास्त कर दे। इसके लिए वाजिद की कोई गलती तलाश की जाए, ताकि ख्याल पढ़ने वाले स्टूफर को इस बात का यकीन हो जाए कि उसे एहतियाती तदबीर के बाइस मुलाजमत से अलग नहीं किया गया है, बल्कि उसे किसी गलती की सजा दी जा रही है। इस तरह उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि हम उसकी टेलीपैथी की सलाहियतों से वाकिफ हो गए हैं। सईद अहमद ने तायद में सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं अभी दफ्तर जाता हूं और वहां के सीनियर अफसर से मुलाकात करके वाजिद को आर्जी तौर पर इस तरह मुलाजमत से बर्खास्त कराऊंगा कि किसी को शक ना हो। कहूंगा कि 1 माह तक उसे इंटेलिजेंस की इमारत में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं दी जाए। इसके अलावा और भी एहतियाती कदम उठाना है। मसलन ये कि वाजिद को हमारी रिहाइश का इल्म है। हमें फौरन ही वो होटल छोड़कर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ेगा। जो सरकारी गाड़ियां हमारे इस्तेमाल में हैं, उनके नंबरों से भी वाजिद वाकिफ है। वो बेचारा हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन नादानिस्तगी में स्टूफर का आला एक कार बनता रहेगा और उसके लिए मालूमात फराहम करता रहेगा। लिहाजा हमें गाड़ियां भी बदल देनी चाहिए। अब आप ये बतलाएं कि हम होटल छोड़कर फौरन ही कहां मुंतकिल हो सकेंगे? सईद अहमद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यहां हॉक्स बे के साहिल पर मेरे एक दोस्त का कॉटेज है। हम फिलहाल वहां चले जाएंगे। मैं इन कामों से तकरीबन 2-3 घंटे में फारिग हो जाऊंगा, यानी 1 बजे मैं शीतल के साथ मेट्रोपोल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, आप ये गाड़ी ले जाएं। तमाम प्रोग्राम तय करने के बाद वो गाड़ी लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक पार्क के सिरे पर आ गया, जहां से दूर नशेबी हिस्से में स्टूफर की कोठी नजर आ रही थी। मैं एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों तक उस कोठी को देखते रहने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली। रूम में उसके सिवा जो लोग बैठे हुए थे वो स्टूफर से मुलाकात करने के बाद रुखसत हो गए थे। अब वाजिद की बारी थी। लेडी सेक्रेटरी स्टूफर के कमरे तक उसकी रहनुमाई कर रही थी। स्टूफर ने अपने कमरे को खालिस मशरकी अंदाज में सजा रखा था। वहां तबीज कालीन वगैरह नहीं थे। कमरे के एक हिस्से में चांदनी बिछी हुई थी और बड़े बड़े गाव तकिए रखे हुए थे, जिनके खिलाफ रेशमी धागे से बने हुए थे। एक ऊंचे से लोबान सोज में अंगारे दहक रहे थे और उससे खुशबूदार धुआं उठता हुआ कमरे की महदूद फजा में फैल रहा था। वाजिद उस कमरे में दाखिल होकर यह सब कुछ देख रहा था और मैं उससे बहुत दूर एक दरख्त के साए में खड़ा हुआ उसके दिमाग में झांक कर वहां का नजारा कर रहा था। टेलीपैथी का इल्म ऐसा ही है। मैं हजारों मील दूर बैठकर भी 7 पर्दों के पीछे झांक कर नित नए तमाशे देखता रहता हूं। मेरे सामने जहन की स्क्रीन पर फिल्म सी चलती रहती है और आहनी दीवारों के पीछे छुपी हुई बातें
और छुपे हुए किरदार मेरे सामने मुतहर्रिक हो जाते हैं। स्टूफर एक सुनहरी लिबास में मलबूस था। गांव तकियों के दरमियान आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। उसके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी। उसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर सुर्खी माइल दाढ़ी बहुत जच रही थी। जब उसने आंखें खोलकर देखा, वाजिद एकदम से लरस गया। वाजिद की सोच मुझे बता रही थी कि स्टूफर की आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे हैं। वो अंगारा आंखें वाजिद के दिमाग में बैक वक्त पेवस्त हो रही थी और वो बेइख्तियार उन आंखों के सामने झुकता जा रहा था। उसका जिस्म कांप रहा था और अब वो चिकने फर्श पर दोजानो होकर बैठ गया था। तब एक भारी भरकम गूंजती हुई आवाज वाजिद के दिमाग से टकराई। स्टूफर हाकिमाना अंदाज में कह रहा था, वाजिद, झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हमारे सामने कागज रखा हुआ है, उसमें तुमने लिखा है कि तुम एक बिजनेसमैन हो। क्या ये झूठ नहीं है? वाजिद की सोच ने मुझे उसकी आंखों के मुतालिक जो कुछ बताया और मैंने उसकी भारी भरकम आवाज सुनी, उससे पता चल गया कि स्टूफर सही मानों में हिप्नोटिज्म का माहिर है। उसने अपनी आंखों को इस हद तक पुरकशिश बना लिया था कि वाजिद जैसा जिद्दी और खिलाड़ी तबीयत का नौजवान उसकी आंखों के सामने झुक गया था। हिप्नोटिज्म के अमल में आवाज की बड़ी अहमियत होती है और स्टूफर को भारी भरकम आवाज और हाकिमाना लहजे पर पूरी कुदरत हासिल थी। वाजिद की सोच ने बताया कि उसकी आवाज कितने ही नोकीले नश्तरों की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी और वो उसकी किसी बात से इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वाजिद ने लरसती हुई आवाज में अपने झूठ का एतराफ किया। जी हां, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक मुलाजिम हूं। कमरे की महदूद फजा में फिर स्टूफर की आवाज गूंजने लगी। हां, तुम मुलाजिम हो, पराए घरों के भेदी हो। ऐसे लोगों को जासूस कहा जाता है। वाजिद ने अकीदत से सर झुकाकर कहा, आप वाकई आलिम हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं आइंदा कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगा। तुम यहां सिर्फ जासूसी के लिए नहीं आए हो, तुम्हारे दिल में एक और आरजू मचल रही है, उसे हमसे न छुपाओ, साफ साफ बयान करो। वाजिद बौखला गया। उसके दिल में उस आलिम की बेटी की आरजू मचल रही थी। अब वो उससे उसके बारे में क्या कहता? इतनी देर में मैं स्टूफर की आवाज को और उसकी गुफ्तगू के लहजे को अच्छी तरह समझ चुका था। मुझे चुपचाप उसकी सोच को पढ़ना था और इस बात का खास ख्याल रखना था कि मेरी कोई सोच उसके दिमाग से न टकराए। ये उसी वक्त मुमकिन होता जब मैं उसके दिमाग पर दस्तक दिए दाखिल हो जाता। मैंने सोच रखा था कि जहां तक मुमकिन होगा मैं खुद को उससे छुपाऊंगा, चुपचाप उसकी सोच का मुताला करता रहूंगा। लिहाजा उस वक्त भी मैं वाजिद की सोच के जरिए स्टूफर के दिमाग को पढ़ने लगा। उस वक्त वाजिद इस कश्मकश में मुब्तला था कि वो किस तरह स्टूफर से कहे कि वो उसकी बेटी के लिए आया है। वाजिद सोच रहा था और स्टूफर उसकी सोच को पढ़ रहा था और मैं स्टूफर की सोच को पढ़ रहा था। स्टूफर वाजिद को गहरी नजरों से देखता हुआ सोच रहा था, इंसान कितना कमीना और बुज़दिल होता है। किसी की बेटी को देखने आया है, लेकिन बेटी के बाप को देखकर सारा इश्क धरा का धरा रह गया है। इंसान ऐसा क्यों करता है जिसका इजहार वो पूरी दिलेरी से न कर सके? ये बेवकूफ जो मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मेरा बेहतरीन आलाए कार बन सकता है। इसके इंटेलिजेंस के दफ्तर के बहुत से राज हम तक पहुंचाएगा और ये काम एंजेला इससे कराएगी। ये सोचकर उसने फिर अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, वाजिद, तुम किस कश्मकश में मुब्तला हो? तुम लाख छुपाना चाहो, तुम्हारी दिल की बातें हम समझ लेंगे। हम तुम्हारे चेहरे पर एक हसीन दोशीज़ा की झलकियां देख रहे हैं। वो दोशीज़ा तुम्हें नहीं जानती है, लेकिन अगर वो तुम्हें देख लेगी तो हजार जान से आशिक हो जाएगी। उसकी दोस्ती तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तुम एक मामूली मुलाजिम नहीं रहोगे, उसकी दौलत तुम्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हारे पास कोठी होगी, कार होगी, लाखों का बैंक बैलेंस होगा। आज तुम जिन अफसरों के सामने सर झुकाते हो, कल वो तुम्हारे सामने सर झुकाकर बातें करेंगे। स्टूफर कह रहा था और वाजिद ख्वाबों के उड़न खटोले में उड़ा जा रहा था और इसके साथ साथ हसीन एंजेला भी थी। उसने फौरन ही आगे बढ़कर उसके घुटनों को छूते हुए कहा, आप वाकई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आप दिलों का हाल मालूम कर लेते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे ये बता दें कि वो दोशीज़ा कौन है, वो मुझे कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी?
وہ تمہیں ابھی ملے گی اور یہاں ملے گی۔ واجد مارے خوشی کے اپنی جسامت سے زیادہ پھیل گیا۔ اسٹوفر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی ملے گی اور یہاں ملے گی۔ لوبان سوس کا دھواں اینجلا کے لچکیلے جسم کی طرح بل کھا رہا تھا اور اپنی زبان اور بے زبانی سے کہہ رہا تھا، میں ابھی ملوں گی اور یہاں ملوں گی۔ ہر لمحہ اینجلا کی چاہت میں اور اس کی طلب میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسٹوفر اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر تحکمانہ انداز میں کہا، اس دوشیزہ تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے تم جھوٹ سے توبہ کرو اور یہ یقین دلاؤ کہ ہمیشہ سچ بولو گے۔ واجد نے اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر ایک دوشیزہ کو حاصل کرنے اور ایک خوشحال مستقبل کے لیے سچ بولنا پڑے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ تو پھر سچ بتاؤ، تم خود یہاں آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ میں خود یہاں آنا چاہتا تھا، لیکن میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کی فیس ادا کر سکتا۔ آج اتفاق سے دفتر کا کام نکل آیا، اور جس سلسلے میں میرے افسر نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ باتیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تمہاری سچائی کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بولو، تم کس حد تک سچ بول سکتے ہو؟ ہم سننا چاہتے ہیں۔ واجد سوچنے لگا، کیا میں بتا دوں کہ میں یہاں ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آیا ہوں؟ اسٹوفر نے کہا، تم پھر اس کشمکش میں مبتلا ہو کہ تمہیں سچ بولنا چاہیے یا نہیں۔ کیا اس طرح تم اس دوشیزہ تک پہنچ سکو گے، یا ہم بتا دیں کہ تم اس کوٹھی کے باہر اپنے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ آئے تھے؟ واجد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچ کر متاثر ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے جو عالم بیٹھا ہوا ہے وہ غیب کی باتیں جانتا ہے اور اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسٹوفر نے کہا، میں پھر تمہاری سچائی کو آزماتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ واجد نے سوچا، فرحات صاحب کا تعلق ہمارے محکمے سے نہیں ہے، وہ صرف ڈائریکٹر جنرل کے دوست ہیں، ان کے متعلق کہہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا، وہ دوسرا شخص ہمارے ڈائریکٹر جنرل کا دوست ہے، اس کا نام فرحات ہے۔ ان کے درمیان اتنی گہری دوستی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ اسٹوفر نے کہا، تو تمہیں یہاں بھیجنے کا مشورہ بھی اسی فرحات نے دیا ہوگا؟ جی ہاں، فرحات نے ڈائریکٹر جنرل کو الگ لے جا کر کچھ کہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے اس کی باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا کہ میں یہاں آ کر آپ کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ وہ میرے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کس بات کا ثبوت؟ اس بات کا ثبوت کہ آپ دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں۔ انہیں اس بات کا شبہ کیسے ہوا کہ میں کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہوں؟ واجد نے جواب دیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ کسی سے اہم کاغذات کا سودا کر رہے ہیں۔ اسٹوفر ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب تک وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اہم کاغذات کی بات آتے ہی وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہوں۔ اس نے واجد سے پوچھا، کیا تم نے خود ان کی باتیں سنی تھیں؟ جی ہاں، آپ کی کوٹھی کے باہر وہ یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے باتوں کے دوران یہ بھی کہا ہوگا کہ میں کس شخص سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا ہوں۔ میں اسٹوفر اور واجد سے دور درخت سے ٹیک لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واجد کے سامنے سعید احمد سے گفتگو کرتے وقت ان اہم کاغذات کا ذکر کیا تھا، اور اس سلسلے میں بلیک گائیڈ کا نام بھی لیا تھا۔ یہ نام واجد کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ جب اسٹوفر نے یہ پوچھا کہ کس شخص سے کاغذات کا سودا ہو رہا ہے تو اسے بلیک گائیڈ کا نام یاد نہیں آیا۔ وہ اسٹوفر کے سامنے ندامت محسوس کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ کوشش کے باوجود اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس دوران اسٹوفر واجد کی سوچ کو پڑھتا رہا، اور اس کی سوچ کے ذریعے اس نے سمجھ لیا تھا کہ واقعی وہ بہت دیر سے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سچ اور جھوٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم نے اس شخص کا نام یاد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ نام تمہارے ذہن سے مٹ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ ویسے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جس شخص سے کاغذات کا سودا ہو رہا ہے وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اور ان دنوں اس ملک کے کس شہر میں اس کا قیام ہے؟ میں اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ اچھی بات ہے، میں خود اپنے علم سے معلوم کروں گا۔ تم ڈائریکٹر جنرل اور فرحات کی قیام گاہ کا پتہ بتاؤ۔
वो दोनों इंटरकॉन के कमरा नंबर 7 में ठहरे हुए हैं। स्टूफर ने चौंक कर कहा, वो होटल में क्यों ठहरे हुए हैं? क्या वो दोनों कहीं और से आए हैं? जी हां, वो दोनों लाहौर से आए हैं। लाहौर से? लाहौर में तो धर्मवीर यानी ब्लैक गाइड रहता है। मैं उसी से अहम कागजात का सौदा कर रहा था। धर्मवीर ने मुझसे कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद कराची आएगा और यहां आकर सौदा पक्का करेगा। मैं यहां उसके इंतजार में बैठा हूं। मालूम होता है कि वो इंटेलिजेंस वालों की गिरफ्त में आ गया है। डायरेक्टर जनरल और फरहाद को उन अहम कागजात का पता चल चुका है, इसीलिए वो मेरे सर पर आ पहुंचे हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं जब चाहूं पुलिस अफसरों और फरहाद जैसे चमचों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं। मैं जब उनके दिमाग तक पहुंचूंगा तो उनकी खोपड़ियां उलट कर रख दूंगा, मगर यह काम जरा सहूलत से करना होगा। अभी मैं खुलकर पुलिस वालों से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि एक दूसरे मुल्क के एजेंट से भी एक अहम माइक्रोफिल्म का सौदा करना है। फिलहाल धर्मवीर यानी ब्लैक गाइड की तरफ से मुझे दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि उसके अहम कागजात पुलिस वालों के हाथ लग गए हों। ये मालूम करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं अभी वाजिद को एंजेला के पास भेजता हूं। वहां एंजेला उससे लगावट की बातें कर कर उसको बेवकूफ बनाती रहेगी और मैं यहां तन्हाई में बैठकर धर्मवीर के दिमाग में झांकूंगा। इस तरह मुझे तमाम हालात का इल्म हो जाएगा कि वो किस तरह कानून की गिरफ्त में आया है और वो अहम कागजात कहाँ हैं। स्टूफर की सोच को पढ़ते ही मैंने जरा देर के लिए आंखें खोल दी। उस वक्त बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन थी। स्टूफर ब्लैक गाइड के जहन तक पहुंच जाता तो उसकी सोच के जरिए उसकी गिरफ्तारी के तमाम हालात से वाकिफ हो जाता। ब्लैक गाइड उसके इशारे पर नादानिस्तगी में सब कुछ सोचता रहता, यानी ये भी सोचता रहता कि उसे गिरफ्तार कराने वाला फरहाद है और ये भी कि फरहाद टेलीपैथी का माहिर है। इस तरह स्टूफर के इल्म में ये बात आ जाती कि इंटेलिजेंस की तरफ से फरहाद नामी जो शख्स उससे टकराने आया है वो भी हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी का मास्टर है। ये मालूमात हासिल करने के बाद स्टूफर बहुत ज्यादा मोहतात हो जाता। जिस तरह मैं छुप छुपा कर उस तक पहुंचना चाहता हूं, उसी तरह मुख्तलिफ तदाबीर से मुझे अंधेरे में रखकर मेरी मौत का सामान करने की कोशिश करता रहता। उस वक्त स्टूफर अपनी लेडी सेक्रेटरी को बुलाकर उससे कह रहा था कि वाजिद को एंजेला के पास ले जाए। कोई और वक्त होता तो मैं भी वाजिद के साथ सफर करता हुआ एंजेला तक पहुंच जाता और वाजिद की निगाहों से उस हसीन लड़की के करतूत सुनता रहता, लेकिन उस वक्त जान पर बनी हुई थी। लिहाजा वाजिद को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया और स्टूफर से बदस्तूर दिमागी राब्ता कायम रखा। वाजिद के जाने के बाद जब स्टूफर तन्हा रह गया तो पहले उसने इत्मीनान से अपनी पगड़ी उतारकर एक तरफ रख दी, फिर पलटी मारकर योगा की मशक करते हुए उसने अपनी तमाम सांसें सीने में रोक ली और मुराकबे में चला गया। वैसे टेलीपैथी जानने वाला शख्स चलते फिरते भी किसी के जहन में झांक सकता है, लेकिन सांस रोककर और मुराकबे में जाकर इस इल्म की कुव्वत में मजीद इजाफा हो जाता है। ख्याल पढ़ने वाला पूरी तवज्जो के साथ किसी के दिमाग तक पहुंचता है और ऐसे इस्तेकाम से उसकी सोच को अपनी गिरफ्त में लेता है कि फिर उस बेचारे की सोच इधर उधर भटकने नहीं पाती और ना ही कोई दूसरा उसकी सोच को भटका सकता है। लेकिन अब वो दूसरा शख्स मैं था जो ब्लैक गाइड की सोच को स्टूफर के इल्म की गिरफ्त से भटकाना चाहता था। मैंने अपने आसपास देखा, उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। कोई मुदाखलत करने वाला नजर नहीं आया। मैं भी दरख्त के साए में पलथी मारकर बैठ गया और मुराकबे में चला गया। उसके बाद मैं सैकड़ों मील दूर लॉकअप में बैठे हुए ब्लैक गाइड की सोच को पढ़ने लगा। उस वक्त वो अपने सबसे काबिल एतमाद बॉडीगार्ड शीतल के मुताल्लिक सोच रहा था और उसे इस बात की परेशानी थी कि आखिर वो गूंगा कहाँ गायब हो गया है। ब्लैक गाइड के जहन में झांकते वक्त मैं ये समझ रहा था कि उसके दिमाग के दरीचे से देखने वाला मैं तन्हा नहीं हूं। स्टूफर भी यकीनन उसकी सोच को पढ़ ही रहा होगा। थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। ब्लैक गाइड के दिमाग में एक सवालिया सोच उभरी। दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि स्टूफर ब्लैक गाइड की सोच में पूछ रहा था, इस वक्त मैं कहां बैठा हुआ हूं? ब्लैक गाइड ने समझा कि यह उसकी अपनी सोच है। उसने जवाबन कहा, कहां बैठूंगा? मैं पिंजरे में इस तरह बंद हूं कि परिंदे की तरह फड़फड़ा भी नहीं सकता। मेरे पर काट दिए गए हैं। मेरी परवाज की कुव्वत का नाम शीतल है और वही मुझसे बिछड़ गया है। इन हालात में उसकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टूफर की सोच ने कहा, मेरा बॉडीगार्ड शीतल मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। अभी उन कागजात के मुताल्लिक सोचना चाहिए जिन्हें मैंने बड़ी हिफाजत से छुपा रखा है।
میں ان کاغذات کے متعلق کیا سوچوں؟ جو چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے اس کے متعلق سوچ کر وقت کیوں ضائع کروں؟ اسٹوفر کی سوچ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری گرفتاری سے میرے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے۔ میری جان چلی جاتی تب بھی میں اپنے لوگوں کا پتہ نہ بتاتا، لیکن وہ کمبخت فرہاد۔ میں نے فوراً مداخلت کی، کیونکہ بلیک گائیڈ یہ کہنے جا رہا تھا کہ فرہاد ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے سب کچھ اگلوا چکا ہے۔ اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا، رام رام گڑبڑ ہو گئی، گڑبڑم گڑبڑم، فرہاد گڑبڑم گڑبڑم گڑبڑم۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کچھ الٹی سیدھی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس بکواس میں جو فارسی الفاظ ہیں انہیں تو میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں فارسی زبان جانتا ہوں، لیکن یہ گڑبڑم اور فرہادم شاید سنسکرت زبان ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اسٹوفر نے پھر بلیک گائیڈ کی سوچ میں کہا، میں کیسی بکواس کر رہا ہوں؟ میں شاید فرہاد کے متعلق کچھ کہتے کہتے بکواس کرنے لگا تھا۔ مجھے ابھی فرہاد کے متعلق سوچنا چاہیے۔ بلیک گائیڈ نے پریشان ہو کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہا، واقعی ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرہاد کہیں بیٹھا ہوا میرے ذہن میں نے پھر بلیک گائیڈ کے دماغ میں ہلچل مچائی۔ گڑبڑم فرہادم نے میرے ذہن میں کانٹے بھر دیے ہیں۔ اس نے مجھے ایسی ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں کہ میں اکثر سوچتے سوچتے گڑبڑا جاتا ہوں۔ گڑبڑم فرہادم، میرا دماغ گڑبڑا گیا ہے، میں گڑبڑ ہو گیا ہوں۔ نہ جانے میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کی سوچ پڑھ کر اسٹوفر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر بلیک گائیڈ جیسے ذہین آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بلیک گائیڈ سے مل چکا تھا، اس کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اب اس کی الٹی سیدھی سوچیں پڑھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس ملک کے انٹیلیجنس والے بہت چالاک ہیں۔ انہوں نے بلیک گائیڈ جیسے ذہین مجرم کو جسمانی اذیتیں دینے کے بجائے اسے ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں، اور شاید اذیتیں پہنچانے والا ہی فرہاد ہے۔ جب بھی فرہاد کا نام آتا ہے اس کی سوچ میں کھلبلی سی مچ جاتی ہے۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں کبھی فارسی اور کبھی سنسکرت میں بکواس کرتا ہے۔ اس بکواس کے دوران بھی وہ فرہادم کہتا ہے، یعنی وہ اذیتیں دینے والا فرہاد اتنا خطرناک اور ظالم ہے کہ اس کے نام سے مجرم کانپ جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے آزمائشی طور پر پھر 2-3 بار بلیک گائیڈ کی سوچ کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ میں محتاط بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی بلیک گائیڈ کی سوچ میں میرا نام آتا میں فوراً ہی اس کی سوچ میں انتشار پیدا کر دیتا۔ آخر اسٹوفر نے تھک ہار کر یہ سمجھ لیا کہ وہ بلیک گائیڈ کے پرگندہ ذہن سے اہم معلومات حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بلیک گائیڈ سے دماغی رابطہ توڑ دیا۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ بلیک گائیڈ کو چھوڑ کر پھر اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اسٹوفر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کا ہیرو میں تھا۔ کچھ تو واجد نے یہ کہہ کر میری اہمیت جتائی تھی کہ ڈائریکٹر جنرل فرہاد کے مشورے پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد بلیک گائیڈ کے دماغی کھنڈر میں جھانکنے کے بعد اس حیثیت میں میری اہمیت بڑھ گئی تھی کہ میں ظالم بھی ہوں اور خطرناک بھی۔ بلیک گائیڈ جیسے ذہین مجرموں کو ذہنی اذیت دینے کے طریقے جانتا ہوں۔ اب وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسی شہر میں آ گیا ہوں، بلکہ اس کی کوٹھی کے قریب آ گیا ہوں۔ اس نے میری اس حرکت سے بھی یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس کی کوٹھی کے قریب آ کر بھی اس کے سامنے نہیں آیا، واجد کو آلہ کار بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ فرہاد آخر کب تک محتاط رہے گا۔ ایک بار میں اسے دیکھ لوں تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا۔ اب مجھے سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح فرہاد کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اسے شیتل کی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ بلیک گائیڈ کا باڈی گارڈ شیتل یقیناً فرہاد کو جانتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ سوچتے ہی وہ پھر مراقبے میں گیا اور شیتل سے ذہنی رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں اس سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی میں بھی شیتل کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہاں بھی تھوڑی دیر تک اسٹوفر اس گونگے کی سوچ کو کنگھالتا رہا، لیکن میں نے شیتل کی اپنی سوچ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اسٹوفر کے لیے معلومات فراہم کر سکے۔ میں نے شیتل کی سوچ میں ہر بار اسے یہی جواب دیا کہ وہ فرہاد کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے۔ اسٹوفر شیتل سے بھی مایوس ہو کر اب واجد کے متعلق سوچنے لگا، کیونکہ واجد ہی ایسا تھا
جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا۔ اس بار اسٹوفر نے اپنی بیٹی اینجلا سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اینجلا اس وقت واجد کے ساتھ بڑے ہی محبوبانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، واجد تم ایک معمولی صورت شکل کے آدمی ہو، تمہاری کوئی خاص پرسنالٹی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری طرف کھنچتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں تمہارے اندر کیا بات ہے، تم ہی بتاؤ، میری یہ آنکھیں تمہیں بار بار کیوں دیکھنا چاہتی ہیں۔ واجد کی آواز سنائی دی، محبت اسی کو کہتے ہیں، عشق ہو جائے تو صورت شکل نہیں دیکھی جاتی، صرف دل کی دھڑکنیں گنی جاتی ہیں۔ اب تم سے جدا ہو کر میں تارے گنا کروں گا۔ وہ بکواس کر رہا تھا۔ اس دوران اسٹوفر نے اپنی بیٹی کے دماغ پر دستک دی۔ بیٹی فوراً ہی سمجھ گئی کہ باپ سوچ کے ذریعے اس سے مخاطب ہے۔ وہ اپنی سوچ میں بولی، یس ڈیڈی۔ اس کے ڈیڈی کی سوچ نے کہا، اینجلا ایک بہت ہی ضروری ہدایت ہے۔ واجد کو بڑی محبت سے مجبور کرے کہ وہ ابھی تمہارے پاس سے اٹھ کر جائے اور اپنے ڈائریکٹر جنرل کے دوست فرحات سے ملاقات کرے۔ اگر وہ یہ کہے کہ وہ اپنے افسر سے یا افسر کے کسی دوست سے ان کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا، تو تم اسے شہ دو۔ اسے سمجھاؤ کہ وہ بڑے آدمیوں سے بلا جھجک نہیں ملے گا تو خود بڑا آدمی کیسے بنے گا۔ تم اسے سہارا دو کہ اگر فرحات سے ملنے کی کوشش میں اس کی ملازمت چلی گئی تو وہ کوئی غم نہ کرے۔ تم اس کے ساتھ مستقبل کے محبت بھرے منصوبے بناؤ گی اور اسے ایک بہت بڑے کاروبار کے لیے ایک بہت بڑی رقم دو گی۔ بیٹی کی سوچ نے کہا، ڈیڈی آپ فکر نہ کریں، یہ الو کا پٹھا مجھ پر مر مٹا ہے، میں جیسے چاہوں گی اسے نچاؤں گی۔ میں ابھی اسے فرحات کے پاس بھیج رہی ہوں۔ اس وقت اینجلا آنکھیں بند کیے ہوئے اور ایک ہاتھ سے سر کو تھامے ہوئے اپنے باپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ واجد نے اس سے پوچھا، تم اس طرح کیوں بیٹھ گئی ہو؟ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں کبھی کبھی اچانک ہی سر دکھنے لگتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی تمہارے ساتھ مستقبل کے منصوبے بناؤں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے حوصلے کے آدمی ہو۔ کیا تم بڑے لوگوں سے بلا جھجک گفتگو کر سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اچھا تو میں تمہیں آزماتی ہوں، تم ابھی یہاں سے جاؤ اور اپنے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے دوست سے ملاقات کرو۔ واجد نے جھجکتے ہوئے کہا، ڈائریکٹر جنرل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کوٹھی سے نکل کر سیدھا دفتر چلا جاؤں۔ وہ لوگ تو شاید ہوٹل کے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے ہوں گے، ان کی اجازت کے بغیر میں وہاں جا کر ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اینجلا نے کہا، اسی کو چھوٹا پن کہتے ہیں۔ تم اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ تم ان کے ملازم ہو، لیکن میری محبت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم خود کو کسی کا ملازم نہ سمجھو۔ آج سے تم کہیں ملازمت نہیں کرو گے۔ میں تمہیں اتنی بڑی رقم دوں گی کہ تم اپنی تمام مجبوریوں اور محتاجیوں کو بھول جاؤ گے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ پہلے تم بڑے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا سیکھو۔ اسی لیے میں تمہیں آزمائش کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اب تک تم جن لوگوں کو بڑا سمجھتے رہے ہو، پہلے انہی کے پاس جا کر، خاص طور پر ڈائریکٹر جنرل اور فرحات کے سامنے پہنچ کر ان کے منہ پر کہو کہ تم یہ حقیر سی ملازمت نہیں کرو گے۔ واجد سوچنے لگا، یہ اینجلا پہلی ہی ملاقات میں میری ہو گئی ہے اور مجھے اپنے ساتھ ایک شاندار زندگی گزارنے کے مشورے دے رہی ہے۔ آج سے میری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، اور جب کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہے تو پھر ڈائریکٹر جنرل اور فرحات کے سامنے جھجکنا کیسا؟ میں ابھی ان کے سامنے جاؤں گا اور سر اٹھا کر ان سے باتیں کروں گا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا۔ اینجلا نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو میں سچائی کو پسند کرتی ہوں اور اپنے ڈیڈی کی طرح جھوٹ سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے ڈائریکٹر جنرل اور فرحات سے ملاقات نہیں کی اور یہاں آ کر جھوٹ بات بنائی تو تم دیکھ چکے ہو کہ ڈیڈی جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو میں نے کہا ہے اس پر اسی طرح عمل کرو۔ واجد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت کی قسم کھائی اور پیار کا وعدہ نبھانے کے لیے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے بھی اسٹوفر سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ واجد کوٹھی سے نکل کر پہلے پارک کے پاس ہمیں تلاش کرے گا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم ابھی تک وہاں موجود ہیں یا ہوٹل پہنچ گئے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر پارکنگ ایریا میں آیا، پھر وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل میٹروپول کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری رسٹ واچ بتا رہی تھی کہ سعید احمد کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے انٹرکام کا کمرہ خالی کرا دیا ہوگا
اور شیتل کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ میٹروپول پہنچنے کے بعد میرا خیال درست نکلا۔ سعید احمد ٹھیک وقت پر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہاں شیتل کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ میٹروپول کے باہر ہمارے لیے 2 کاریں کھڑی تھیں۔ پچھلی 2 کاریں انٹیلیجنس والوں کو واپس کر دی گئی تھیں۔ ہم نئی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہاکس بے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام راستے میں انہیں بتاتا رہا کہ اسٹوفر نے بلیک گائٹ اور شیتل سے کس طرح دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طرح میں اس کی معلومات میں رکاوٹ بنتا رہا، اور اب اس کی بیٹی اینجلا نے واجد کو ہوٹل کی طرف بھیجا ہے تاکہ ایک بار واجد میرے سامنے آ کر مجھ سے مخاطب ہو۔ اگر میں اس سے ایک بار بھی گفتگو کروں گا تو اسٹوفر اس گفتگو کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال ہم نے وہ ہوٹل تو چھوڑ دیا ہے۔ واجد ہماری تلاش میں بھٹکتا رہے گا۔ اب اسٹوفر جب تک گرفت میں نہیں آتا ہے اس وقت تک میری یہی کوشش ہوگی کہ میرا واجد سے سامنا نہ ہو۔ سعید احمد نے بتایا کہ انہوں نے ابھی دفتری کارروائی کی ہے۔ واجد کو 1 ماہ کے لیے عارضی طور پر برخاست کر دیا گیا ہے۔ اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انٹیلیجنس کی عمارت میں داخل ہو یا ہمارے کسی آدمی سے ملاقات کرے۔ فی الحال ہم واجد سے بہت دور چلے آئے ہیں۔ ہاکس بے کا ساحل ویران تھا۔ دور دور تک جو کاٹیجز نظر آ رہے تھے وہ سب خالی پڑے ہوئے تھے۔ سعید احمد نے بتایا کہ یہاں صرف چھٹی کے دن چہل پہل ہوتی ہے۔ تمام کاٹیجز آباد ہو جاتے ہیں۔ ساحل کے اس سرے سے اس سرے تک نوجوان عورتوں اور ہر عمر کے مردوں کا میلہ سا لگ جاتا ہے۔ ہاکس بے پر یہاں سے وہاں تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ننگے پاؤں ریت پر بہت دیر تک ٹہلتا رہا، سمندر کی لہروں سے کھیلتا رہا۔ شیتل کاٹیج میں تمام سامان درست کر رہا تھا۔ سعید احمد کاٹیج کے برآمدے میں ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھے۔ میں لامتناہی سمندر کے آگے ریت پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اسٹوفر اس وقت اپنی بیٹی اینجلا سے باتیں کر رہا تھا۔ آج صبح جتنے ضرورت مند اس کوٹھی میں آئے تھے ان میں سے ایک واجد ایسا تھا جسے اس کے شاندار مستقبل کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ اسٹوفر نے جس طرح واجد کی سوچ کو پڑھا تھا اسی طرح وہ دوسرے ضرورت مندوں کی سوچیں بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ خیال خانی کے ذریعے ان کے ماضی اور حال کو بے نقاب کرتا تھا، اور یہ باتیں وہ اینجلا کو بتا دیا کرتا تھا۔ شام کے 7 بجے جب اینجلا آگ کے شعلوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور جب اس آگ میں سلگتے ہوئے وہی ماضی اور حال کی باتیں انہیں بتانے لگتی تو لوگ اسے روحانی یا طلسمی عمل سمجھ کر متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کے ڈھکے چھپے ماضی تک جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں اسٹوفر پہنچ جاتا تھا۔ اینجلا آگ سے کھیلتی ہوئی ان کے حالات زندگی بے نقاب کرتی تھی، اسی لیے سب ہی اسے روحانی عمل سمجھتے تھے۔ معاوضے کے طور پر بڑی سے بڑی رقم اس کے آگے رکھ کر چلے جاتے تھے۔ اس وقت بھی اسٹوفر نے جتنے ضرورت مندوں کی سوچیں پڑھی تھیں انہیں وہ اینجلا کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اینجلا ان ضرورت مندوں کے نام اور ان کے ماضی و حال کے اہم واقعات کو ذہن نشین کر رہی تھی۔ میں ان باپ بیٹی کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا، چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کاروباری باتیں کرنے کے بعد ان کے درمیان دوسری اہم باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ اہم باتیں یہ تھیں کہ اینجلا کے عاشقوں کی فہرست میں کتنے خاص آدمیوں کے نام شامل ہیں، ایسے خاص آدمی جو بے انتہا دولت مند ہو اور اینجلا کی مسکراہٹ پر ہیرے جواہرات پیش کر دیں، یا ایسے اہم آدمی جو وزارت خارجہ کے بہت بڑے عہدیدار ہوں اور اینجلا کے لیے اس ملک کے اہم راز فاش کر دیں۔ عاشقوں کی اس فہرست میں انہوں نے سمت بخاری کو ترجیح دی تھی۔ سمت بخاری سیکریٹریٹ میں ہیڈ کلرک تھا۔ تمام اہم فائلیں اس کی نظروں سے گزرتی رہتی تھیں۔ اینجلا اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی تھی۔ آج رات 10 بجے ہوٹل سویٹ ڈریم میں اس نے سمت بخاری کو ڈنر کے لیے بلایا تھا۔ وہاں ڈنر پارٹی بھی تھی اور ڈانس بھی تھا۔ شراب کی بوتلیں بھی کھلنے والی تھیں، جہاں رنگا رنگی میں سمت بخاری سے بہت سی اہم باتیں اگلوانی تھیں۔ اس پروگرام کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد اسٹوفر واجد سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ واجد مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اس سے دماغی رابطہ قائم کرنے کے بعد اسٹوفر کو پتہ چلا کہ وہ میری تلاش میں فضول بھٹک رہا ہے۔ واجد کی سوچ نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل اور فرحاد ہوٹل انٹرکانٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے دفتر گیا تھا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ اسے ایک پچھلی غلطی کی بنا پر 1 ماہ کے لیے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ جب تک اس کی ملازمت بحال نہیں ہوگی اس وقت تک اسے دفتر میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دفتر جا کر بھی ڈائریکٹر جنرل
اور فرحات کے متعلق معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، اسی شہر میں ہیں یا لاہور واپس چلے گئے ہیں۔ اسٹوفر نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر اینجلا سے کہا، فرحات کا اچانک غائب ہو جانا کیا عجیب سی بات نہیں ہے؟ صبح وہ ہماری کوٹھی تک آیا تھا اور ہمارے اطراف جال بچھا رہا تھا، لیکن واجد کے یہاں سے جانے کے بعد اس نے اچانک ہی میرے خلاف ساری سرگرمیاں ختم کر دیں۔ میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ وہ میرا خیال چھوڑ کر یہاں سے واپس چلا گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ محتاط اور چالاک معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے کہ آج ہی واجد کو اس کی کسی غلطی کی بنا پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ اینجلا نے کہا، ڈیڈی، فرحات جس طرح احتیاطی تدابیر کر رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فرحات کسی طرح ہمارے منصوبوں سے واقف ہو گیا ہے۔ اچانک ہوٹل چھوڑ دینا، واجد سے قطع تعلق کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اسے واجد پر شبہ ہو گیا ہے کہ واجد ہمارا اعلی کار بن چکا ہے۔ یہی میں سوچ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہ کس طرح معلوم ہو گیا کہ ہم واجد کو اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں۔ ڈیڈی، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی خیالوں کو پڑھنا جانتا ہے۔ کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو۔ ایسے پسماندہ ملک میں جہاں تعلیم اور سوجھ بوجھ کی کمی ہو، وہاں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں میرے ہم پلہ کوئی اور ہوگا۔ یہاں کے بک اسٹالوں میں ٹیلی پیتھی کے متعلق ابتدائی کتابیں نظر آتی ہیں۔ ان کتابوں سے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ پھر یہ کہ اس علم کو سیکھنے کے دوران 99% لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کی کوششیں احمقانہ نظر آتی ہیں، یا پھر وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا میں اس علم کو جاننے والے صرف 2-4 ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ان 2-4 میں فرحات کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی معلومات کے ذرائع کچھ اور ہیں۔ اگر ایک بار مجھے اس کے دماغ میں جھانکنے کا موقع مل جاتا تو میں اس کی رگ رگ کو سمجھ لیتا۔ بہرحال وہ مجھ سے کب تک بھاگے گا؟ میں جلد ہی اسے گھیر لوں گا۔ اینجلا نے کہا، واجد ناکام ہونے کے بعد یہاں آ رہا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ ابھی تو اس سے محبت ہی سے پیش آنا چاہیے۔ اسے فرحات کی تلاش میں لگائے رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاقیہ کبھی فرحات سے سامنا ہو جائے۔ وہ آئے تو اسے صبح تک کے لیے ٹال دینا۔ رات 9 بجے کے بعد اس سے ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ 10 بجے کے بعد تم سمت بخاری سے عشق کرو گی۔ وہ بہت دیر تک اپنے مطلب کی باتیں کرتے رہے۔ میں ریت سے اٹھ کر کاٹیج کے برآمدے میں آیا۔ سعید احمد سمجھ رہے تھے کہ میں خیال خانی میں مصروف ہوں۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو کیا خبر ہے؟ میں نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہاں کے سیکریٹریٹ میں ایک ہیڈ کلرک ہے، اس کا نام سمت بخاری ہے۔ وہ اینجلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ تیز ترار حسینہ اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ آج رات ہوٹل سویٹ ڈریم میں اس نے سمت بخاری کو ڈنر کے لیے مدعو کیا ہے۔ سمت بخاری کی نظروں سے سیکریٹریٹ کی اہم فائلیں گزرتی رہتی ہیں۔ اینجلا ان فائلوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گی۔ سعید احمد نے کہا، اچھا ہوا کہ ہمیں یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی۔ ہم سمت بخاری کو وہاں جانے سے روک دیں گے۔ میں نے کہا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمارے ہوٹل چھوڑنے اور واجد سے قطع تعلق کرنے کے باعث اسٹوفر حیران ہے کہ ہم ایسی احتیاط کیسے برت رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں ان کے منصوبے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ اینجلا شبہ ظاہر کر چکی ہے کہ شاید میں بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، لیکن اسٹوفر کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اب اگر سمت بخاری کو وہاں جانے سے روک دیا گیا تو ان کا شبہ یقین میں بدل جائے گا۔ وہ باپ بیٹی جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کھل کر اپنے منصوبے کے متعلق کام کرنے دیجیے۔ ہم بھی آج رات 10 بجے وہاں جائیں گے، لیکن آج کے بعد ہمارا نام فرحات اور سعید احمد نہیں ہوگا۔ میں اپنے آپ کو شہزاد کہوں گا۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ سعید احمد نے سوچتے ہوئے کہا، میرا نام مراد علی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو اسی نام سے مخاطب کیا کریں گے، حتیٰ کہ ہم اپنی تنہائی میں بھی جب اپنے متعلق سوچیں گے تو میں خود کو شہزاد کے طور پر سوچوں گا۔ آپ بھی ہر حال میں سوتے جاگتے خود کو مراد علی کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر آپ نے سوچنے کے دوران بھول سے بھی خود کو سعید احمد یا ڈائریکٹر جنرل کہا تو اسٹوفر ہماری اصلیت تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس وقت اچانک ہی ہمارے دماغوں میں جھانکنے لگے گا۔ ہوٹل سویٹ ڈریم میں واجد سے سامنا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اینجلا اسٹوفر سے ہمارا سامنا ہوگا تو
اسٹوفر اس وقت تک ہماری اصلیت کو نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ ہم اپنے دماغ میں چپ چاپ اپنی اصلیت کے متعلق نہ سوچیں۔ سعید احمد نے کہا، فرحات، سوچ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان اکثر خیالات کی دھن میں بے اختیار نہ جانے کیا کیا سوچتا چلا جاتا ہے۔ سوچنا ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان بیداری کے عالم میں بھی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ خیالات سے چونکتا ہے تو وہ خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چند منٹ تک کیوں سوچتا رہا تھا۔ انسان لاکھوں روپے انگلیوں پر گن سکتا ہے، لیکن اپنی سوچ کے ایک پوائنٹ کو بھی یاد نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ پتہ نہیں اسٹوفر کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے میری مثبت سوچ بن کر میرے ذہن کو کنگالنے کی کوشش کرے گا۔ تم سوچ نگر کے شہزادے ہو اور ذہنی قلع بازیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اس کا علم تو تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، لیکن کسی نہ کسی طرح مجھے متاثر کر دے گا۔ اس لیے میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تم تنہا وہاں جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے تم سے دور رہوں گا۔ میں نے کہا، حفاظت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی جھگڑا ہوگا اور نہ ہی میں انہیں اپنی اصلیت تک پہنچنے کا موقع دوں گا۔ میں تو وہاں ایک اجنبی کی حیثیت سے جاؤں گا اور اینجلا سے دلچسپی لے کر ایک عاشق کا رول ادا کروں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں خود انہیں اشارے دے رہا ہوں کہ وہ مجھے شکار کریں۔ میں ایک ایسے چور اور لاک بریکر بن کر جاؤں گا جو بڑی بڑی آہنی تجوریوں کے ناقابل فہم تالے کھول دیتا ہے، جو باہر سوسائٹی میں ایک رئیس اعظم بن کر رہتا ہے۔ اسٹوفر جیسے مجرم کو مجھ جیسے بڑے چور کی یقیناً ضرورت ہوگی۔ وہ ہیپناٹزم یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا اور مجھے اعلی کار بنانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ یہاں آرام کریں، میں تنہا ان سے نمٹ لوں گا۔ دوسری بات یہ کہ شیتل کی موجودگی یہاں غیر ضروری ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے اس کا سامنا ہو گیا تو وہ شیتل کے ذریعے بھی ہماری اصلیت تک پہنچ جائے گا۔ سعید احمد نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات کی فلائٹ سے شیتل کو واپس بھیج دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ شیتل لاہور جا کر میرے یہاں قیام کرے، اسی لیے پھپھی جان کو ایک خط لکھ چکا ہوں کہ شیتل وہاں پہنچے تو وہ بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھیں۔ ہوٹل سویٹ ڈریم کے بڑے ہال میں دور تک میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ نوجوان لڑکیاں ویٹریس کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ وہاں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے دولت مند نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک 10 بجے ایک نہایت ہی حسین عورت اس ہال میں داخل ہوئی۔ اس کا حسن اور اس کا لباس ایسا تھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی رہ گئیں۔ اس ماڈرن سوسائٹی میں جہاں عورتیں کم سے کم لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہاں وہ حسینہ چوڑی دار پاجامہ اور گھیردار پشواس پہن کر آئی تھی۔ کلائیوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں، بدن پر چاندنی کے زیورات چمک رہے تھے۔ اس کا حسن اور چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ایک انگریز عورت ہے۔ اس مغربی حسن پر مشرقی لباس کچھ ایسا جچ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے سر سے پاؤں تک بھٹک رہی تھیں۔ میں بھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اینجلا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو دیسی آدمی تھا وہ اپنے حلیے ہی سے ہیڈ کلرک نظر آتا تھا۔ لنڈے بازار کا سوٹ پہن کر اس حسینہ کے ساتھ فخریہ انداز میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے متعلق میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سمت بخاری ہے۔ پھر اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنی سوچ کی دنیا میں بھی اینجلا اور سمت بخاری کو نہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ میں وہاں اجنبی بن کر گیا تھا۔ اس وقت نہ جانے اسٹوفر کہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ اینجلا کے ذہن سے جھانک کر اس ہوٹل کے تمام لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اگر مجھ پر شبہ ہوتا تو وہ اینجلا کے ذریعے میری سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اینجلا کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ براہ راست ہمارا سامنا ہوتا تبھی اسٹوفر میرے ذہن تک پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں محتاط ہو گیا کہ اب اینجلا اور سمت بخاری کو ان کے ناموں سے نہیں پہچانوں گا۔ میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ میرا نام شہزاد انور ہے اور میں اسی حقیقت سے ہر حال میں سوچتا رہوں گا۔ تب میں نے عام نوجوانوں کی طرح اس حسینہ میں دلچسپی لی۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ میں اس کی تمنا کرنے لگا۔ وہ مغرور حسینہ کسی پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنے ساتھی مرد کے ساتھ مسکراتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی بالکونی کی ایک میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچتا رہا کہ اس سے کیسے لفٹ حاصل کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہال کی تیز روشنیاں بجھنے لگیں۔ صرف مدھم سی خوابناک روشنی رہ گئی۔
اناؤنسر نے اعلان کیا کہ مصری رقاصہ اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آ رہی ہے۔ اچانک ہی پورے ہال میں تاریکی چھا گئی۔ اسپاٹ لائٹ میں وہ مصری رقاصہ نظر آئی۔ میری نظریں اس حسینہ پر جمی ہوئی تھیں جو مغربی اور مشرقی تہذیب کا کاکٹیل نظر آ رہی تھی، یعنی وہ اینجلا تھی، لیکن اسے میں اینجلا کے نام سے نہیں سوچ رہا تھا۔ اسے ایک اجنبی دوشیزہ سمجھ کر اس سے لفٹ حاصل کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ میز پر جھکی ہوئی اپنے ساتھی سمت بخاری کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ بہت سے لوگ جو دور کی نشستوں پر تھے وہ گردن اٹھائے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس حسینہ کے میز کے آس پاس بھٹکنے لگا۔ دوسرے بھٹکنے والے تو قریب سے گزر جاتے تھے، لیکن میں ایک پروانے کی طرح اس کا طواف کر رہا تھا، بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پیدا ہونے کے بعد پہلی بار کسی حسین عورت کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مرد نے ایک بار میری جانب ناگواری سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس حسینہ کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ نگاہیں ٹکراتے ہی میں نے سوچا، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کاش میں کسی طرح اس سے دوستی کروں۔ میں جان بوجھ کر عاشقانہ انداز میں ایسی باتیں سوچ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت اسٹوفر اپنی بیٹی کی سوچ کو پڑھ رہا ہے اور وہ باتیں سن رہا ہے جو سمت بخاری اس سے کر رہا تھا۔ اب چونکہ اینجلا کی نگاہیں مجھ سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ ایک ٹک میری آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، اگر میں اسٹوفر کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، اسی لیے اسٹوفر کی چال کو سمجھنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا تھا اور میں اسی کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، کیونکہ اینجلا کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے ہی میں بھی اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا۔ مجھے اس کی سوچ میں اسٹوفر کا سوال سنائی دے رہا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، یہ کون ہے اینجلا؟ تم نے جیسے ہی اس کی جانب دیکھا میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو کر تمہاری قربت حاصل کرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ اتنے میں سمت بخاری نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے کہا، مسٹر اب یہاں آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ کہیں بیٹھ جائیے۔ میں نے بڑی بے شرمی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اینجلا کے قریب ہی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سمت بخاری نے چلا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ آپ نے فراخ دلی سے کہا تھا کہ کہیں بیٹھ جائیے، لہٰذا یہاں جگہ خالی دیکھ کر میں بیٹھ گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اینجلا کی جانب دیکھا تاکہ وہ بھی میرے بیٹھنے پر اعتراض کرے۔ اینجلا نے میری ڈھٹائی پر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر کسی سے لفٹ لینے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا نام مسٹر نہیں ہے، شہزاد انور ہے۔ میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کا قربت ضرور حاصل کرتا ہوں۔ پہلے تو اسے محبت سے اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، محبت سے نہ ملے تو خریدنا چاہتا ہوں، اگر خریدنے میں بھی ناکام رہا تو جبرن چھین لیتا ہوں۔ میں تم سے صرف یہی کہنے آیا تھا، یاد رکھنا جلد ہی ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ اچھا بائے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی میز کی طرف جانے لگا۔ اپنی جگہ بیٹھتے وقت میں سوچ رہا تھا، وہ حسینہ بھی کیا یاد کرے گی۔ میں نے اچھی دھونس جمائی ہے، میرا نام بھی شہزاد انور ہے۔ میں تو بڑی بڑی تجوریوں کے آہنی تالے کھول کر دوسروں کی چھپائی ہوئی دولت حاصل کر لیتا ہوں، اور یہ دوشیزہ تو ایک کھلی ہوئی تجوری کی طرح میرے سامنے رکھی ہے۔ میں چپ چاپ اسے حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ وہ بے وقوف سا آدمی کون ہے؟ نہ صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، پھر بھی یہ دوشیزہ اس سے باتیں کیے جا رہی ہے۔ مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ میں خود ہیرا پھیری کی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے ہیرا پھیری کرنے والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ شاید وہ بے وقوف سا آدمی کسی خاص اہمیت کا حامل ہے، یا تو وہ بہت زیادہ دولت مند ہے، یا پھر کسی دوسرے لحاظ سے اہم ہے، اور یہ دوشیزہ بھی میری ہی طرح کوئی مجرمانہ زندگی گزار رہی ہوگی اور اس اہم شخص سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو یہ خواہ ایسا ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ ایک بار میری آغوش میں آ کر یہ اپنی آرزو بیان کر دے تو میں اس شخص کو اس کی ساری اہمیتوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دوں گا۔
میں اس وقت ایک چور اور ایک لاک بریکر شہزاد انور بن کر سوچ رہا تھا۔ فرات علی تیمور کی شخصیت کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ ایسے وقت جب شہزاد انور بنا سوچ رہا تھا تو اچانک ہی میں نے اپنے دماغ میں ایک کھٹکا سے محسوس کیا۔ میرے اندر ایک سوچ مجھ سے پوچھ رہی تھی، اگر اس دوشیزہ کی کوئی خطرناک آرزو ہے تو کیا میں اسے بھی پورا کر سکتا ہوں؟ میں سمجھ گیا کہ اسٹوفر میری سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واقعی میں اس کا اعلی کار بن سکتا ہوں یا نہیں۔ میں اعلی کار بننے کے لیے ہوٹل سویٹ ڈریم کے سویٹ ماحول میں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھے پھانسنے کے لیے وہی حربے استعمال کرے گا جو میں دوسروں سے کر رہا ہوں۔ اب میرے خیال کے مطابق وہ میری ہی سوچ میں پوچھ رہا تھا کہ اس دوشیزہ کی کوئی خطرناک آرزو ہو تو کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی دوسری سوچ میں جواب دینے سے پہلے حسین اینجلا کی جانب دیکھا۔ میں اس کے نام سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے انجان بنا ہوا تھا، کیونکہ میں نے ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحت علی کی شخصیت کو جان بوجھ کر فراموش کر دیا تھا۔ شہزاد انور کے روپ میں اینجلا کو ایک اجنبی دوشیزہ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں اپنے سے زیادہ خطرناک کسی کو نہیں مانتا، پھر ایک حسینہ کی آرزو کیا خطرناک ہوگی؟ میرے اس جواب پر خاموشی چھا گئی۔ میں بڑی خاموشی سے اسٹوفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ میری داستان حیات پڑھنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کسی کی سوچ کو پڑھنے میں اور اس کی سوچ میں مداخلت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کمرے میں بیٹھا بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے۔ کمرے میں اتنی گہری تاریکی ہے کہ اسے دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا شخص بھی اندھیرے میں باتیں کرنے والے کو اندھیرے میں نہیں پہچانتا، لیکن اس کی باتوں کے ذریعے اسے پہچان رہا ہے اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں دماغ کے اندھیرے میں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اسٹوفر چونکہ میری سوچ کے ذریعے مجھے احمق بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا اور وہ نہ سمجھ سکا کہ بہروپیہ فرحات شہزاد انور بن کر خاموشی سے اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ اس وقت اسٹوفر کی سوچ کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوٹھی کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھے ہی بیٹھے میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اور کبھی اپنی بیٹی اینجلا کی سوچ کے ذریعے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح میری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ جب تک میں اس کے لیے کام کا آدمی ثابت نہ ہوتا، اس وقت تک وہ مجھے اپنی بیٹی کے قریب جانے کا موقع نہ دیتا۔ ویسے میں نے اپنی طور پر بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھیں۔ شہزاد انور کے روپ میں خود کو ایک تجربے کار لاک بریکر ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی حسین بیٹی سے کہہ چکا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کی قربت ضرور حاصل کرتا ہوں۔ اینجلا کو بھی اگر میں محبت یا دولت سے حاصل نہ کر سکا تو اسے جبراً اپنے قریب لے آؤں گا۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے چیلنج کیا تھا جو آگ کے شعلوں میں غسل کرتی ہے۔ میں جان بوجھ کر اس حقیقت کو فراموش کر رہا تھا کہ اینجلا چاہے تو کبھی نہ کبھی مجھے آگ کے شعلوں میں گھیر سکتی ہے۔ میرا یہ چیلنج اسٹوفر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس بات کی اہمیت تھی کہ میں بڑے سے بڑے ناقابل فہم تالے کھول لیتا ہوں۔ اسٹوفر میری اسی صلاحیت کو آزمانا چاہتا تھا، لیکن آزمانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرتا۔ ملاقات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرے سامنے اپنی بیٹی کی جوانی کا چارہ ڈالتا، کیونکہ میں خود کو اینجلا کا عاشق ظاہر کر رہا تھا اور اسے حاصل کرنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ میری سوچ کو پڑھ رہا ہوگا، لہٰذا میں پلاننگ کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس حسینہ کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کرنا ہوگا، لیکن وہ دولت مند ہے، یہاں سے اپنی کار میں واپس جائے گی اور میرے پاس اپنی کار نہیں ہے۔ میں آج ہی اس شہر میں آیا ہوں، کل تک کسی کی تجوری کھولوں گا تو اپنے لیے ایک گاڑی خرید لوں گا۔ گاڑی ہو تو لڑکیاں آسانی سے پھنس جاتی ہیں، مگر یہ تو آئندہ کی باتیں ہیں۔ ابھی تو مجھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے فوراً ہی کوئی ٹیکسی انگیج کرنی چاہیے۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ اب مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے اور باہر جا کر کسی ٹیکسی والے سے رات بھر کے لیے معاملات طے کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسٹیج پر مصری رقاصہ اپنے فن کے کلائمیکس تک پہنچ گئی تھی۔ باہر آنے کے دوران میں پھر چپکے سے اسٹوفر کے خیالات کو پڑھنے لگا تھا۔ وہ شاید اس بات سے مطمئن ہو گیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے حسن و شباب سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک ٹیکسی انگیج کرنے جا رہا ہوں۔
اس لیے اب وہ میری سوچ میں مداخلت نہیں کر رہا تھا اور اپنی بیٹی سے سوچ کا رابطہ قائم کر چکا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، جب تم پروگرام کے اختتام پر یہاں سے اٹھ کر جاؤ گی تو شہزاد تمہارا پیچھا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ باہر ٹیکسی انگیج کرنے گیا ہے۔ تم سمت بخاری کو اس کے مکان کے پاس ڈراپ کر کے آگے بڑھ جانا۔ کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار روک کر پھر کار کا بونٹ اٹھا کر اس طرح معائنہ کرنا جیسے کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ شہزاد ٹیکسی سے اتر کر یقیناً تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد اسے پھانسنے کا کام تمہارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کوٹھی میں لے آؤ۔ تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ یس ڈیڈی، ایسے نوجوانوں کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسی صورت میں جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہی حماقت میں یعنی محبت میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اسٹوفر نے پوچھا، اب یہ بتاؤ سمت بخاری کیا کہتا ہے؟ سمت بخاری مایوس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جس فائل کی میں نقل چاہتی ہوں وہ یہاں سے اسلام آباد جا چکی ہے۔ نان سینس، اگر فائل اسلام آباد جا چکی ہے تو یہ سمت بخاری اب راستے کا پتھر ہے، اسے ٹھوکر مار دو۔ اب اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب اس کے ساتھ اٹھ جاؤ اور اسے گھر تک پہنچا کر اسے بھول جاؤ۔ میں ہوٹل کے باہر برآمدے میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ٹیکسی کو رات بھر کے لیے انگیج کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے راستے ہی میں اینجلا سے لفٹ مل جائے گی، لہٰذا ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آ کر میں نے پوچھا، ٹیکسی خالی ہے؟ جی ہاں صاحب، کہاں جانا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تمہاری ٹیکسی میں ایسے لوگ بھی تو بیٹھتے ہوں گے جو کسی حسین لڑکی کا پیچھا کرتے ہوں گے اور انہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، اچھا صاحب، سمجھ گیا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسے سفر کا کرایہ دگنا ہوتا ہے۔ منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں ٹیکسی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، چوکری کہاں ہے؟ بس اب باہر ہی آتی ہوگی۔ ڈرائیور نے آنکھ دبا کر پوچھا، پٹ گئی یا پٹنے والی ہے؟ اگر پٹنے والی نہ ہوتی تو میں پٹنے والا نہیں ہوں، خامخواہ اس کا پیچھا کرتا۔ او جیو بادشاہ ہو، پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے مسکرا کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ اینجلا سمت بخاری کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اشارے سے بتایا، وہ جو انگریز لڑکی مشرقی لباس میں ہے اور ایک چغت کے ساتھ جا رہی ہے، اسے دیکھو، وہ کس کار میں بیٹھے گی، بس اسی کار کا پیچھا کرنا ہے۔ ڈرائیور نے اس پر نظریں جما دی۔ جب اینجلا اپنی کار میں بیٹھ کر پارکنگ ایریا سے نکلی تو ہماری ٹیکسی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، ٹریفک زیادہ نہیں تھا، دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے کہا، یہ انگریز عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، وہ سمجھ لے گی کہ ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پرواہ نہ کرو، وہ مجھے جانتی ہے، اپنے ساتھی کی وجہ سے انجان بنی ہوئی ہے۔ جب اس ساتھی سے پیچھا چھوٹ جائے گا تو وہ میری طرف پھسل جائے گی۔ 15 منٹ بعد اینجلا نے سمت بخاری کو ایک مکان کے قریب اتار دیا اور اسے گڈ بائے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا گئی۔ وہ پروگرام کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی روک لی اور پروگرام کے مطابق اس کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں نے اسی طرح ملنے کا پروگرام بنایا تھا؟ نہیں، یہ محض اتفاق ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ کار کا بونٹ اٹھا رہی ہے۔ تم گاڑی قریب لے جا کر روک دو۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے کار سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹیکسی روک دی۔ میں ٹیکسی سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کار کا بونٹ گراتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے رک گئی ہوں۔ تم نے سوئٹ ڈریم میں کہا تھا کہ اگر میں محبت سے یا دولت سے حاصل نہ ہوئی تو تم مجھے زبردستی حاصل کر لو گے۔ تمہاری اس دلیری نے مجھے متاثر کیا، ورنہ اس ملک کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، عورتوں سے باتیں کرنے کا شوق رکھتے ہیں مگر شرماتے ہیں یا پھر دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ دراصل تمہاری تہذیب عورتوں کے معاملے میں تم لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ میں دولت کی بھوکی نہیں ہوں، محبت کی جستجو میں ہوں، اور یہ محبت مجھے تم سے ملے گی۔ میری گاڑی میں آ جاؤ۔
خدا کا شکر ہے کہ مغربی تہذیب نے تمہاری جیسی عورتوں کو دلیر بنا دیا ہے، ورنہ میں مشرقی شرافت کو گلے لگائے نہ جانے کتنے عرصے تک تمہارا پیچھا کرتا رہتا۔ تم لوگ منٹس میں چاند تک ہی نہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہو۔ میں ابھی ٹیکسی والے کو رخصت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ٹیکسی کے پاس آیا اور جیب سے 10 کے 3 نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دگنے سے بھی دگنا کرایہ ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں ڈرائیور کا جواب سنے بغیر اینجلا کی طرف آیا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اینجلا کار اسٹارٹ کر کے سوسائٹی کی طرف جانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بھگا کر لے جانا چاہتا تھا، مگر واہ ری قسمت، تم مجھے بھگا کر لے جا رہی ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ جہاں میں رہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میرے ڈیڈی دقیانوسی خیالات کے آدمی نہیں ہیں، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر برا نہیں مانیں گے۔ اللہ ہر نوجوان لڑکی کو تمہارے جیسا ڈیڈی عطا کرے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم بہت زندہ دل ہو، ڈیڈی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ ڈیڈی کب تک ہمارے درمیان رہیں گے؟ جب تک کہ وہ تم سے مطمئن نہ ہو جائیں۔ میرے ڈیڈی بہت بڑے عالم ہیں، وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر انہیں اطمینان ہو گیا کہ تم سچے دل سے مجھے چاہتے ہو تو پھر ہماری دوستی پکی ہو جائے گی۔ پھر تو مجھے ابھی سے اپنے چہرے پر شرافت طاری کر لینی چاہیے اور دل ہی دل میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ بیٹی سے پہلے بیٹی کا باپ مجھے پسند کر لے۔ میری اس بات پر وہ دل کھول کر قہقہے لگانے لگی۔ میں گفتگو کے دوران اینجلا کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ میری باتوں کی وجہ سے واقعی مجھ میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر میں اینجلا کے ساتھ اس کوٹھی میں پہنچ گیا جو میری شکار گاہ تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں خود شکار ہو کر آیا تھا۔ بعض اوقات اپنا داؤ آزمانے کے لیے دوسروں کے داؤ میں آنا پڑتا ہے، اور میں کوٹھی کے اندر آ گیا تھا۔ اس کوٹھی کے ریسپشن روم وغیرہ کو میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا۔ وہ ماحول میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جب ہم ایک کوریڈور سے گزرنے لگے تو بیڈ روم سے اسٹوفر کی آواز آئی، اینجلا تم نے واپسی میں بڑی دیر کر دی۔ اینجلا نے کہا، جی ہاں ڈیڈی، سویٹ ڈریم کا پروگرام بہت دلچسپ تھا، اور اس سے زیادہ دلچسپ مسٹر شہزاد ہیں، یہ میرے ساتھ آئے ہیں، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ تمہاری پسند میری پسند ہے، میں ضرور ملوں گا۔ ہم دونوں کوریڈور میں ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اینجلا نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جیسا کہ میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا، ٹھیک اسی طرح کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی اور ان پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان اسٹوفر ایک لمبا سا حبہ پہنے پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی تھی۔ اس نے اپنی مختصر سی داڑھی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کم ان مسٹر شہزاد، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے رسمی طور پر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، پھر اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے حلیے سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اتنی بڑی پگڑی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اسے پگڑا کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی زندہ دل اور دلچسپ ہو۔ اینجلا نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن وہ دل کے بھید نہیں جانتی۔ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم اوپر سے جتنے زندہ دل ہو، اندر سے اتنے ہی خطرناک ہو۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یوں گھبرانے کی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے واقعی اس نے میری اصلیت کو جان لیا ہو۔ اسٹوفر نے میری گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دینے سے پہلے سوچا کہ مجھے اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑا لاک بریکر ہوں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ یہ سب کچھ سوچتے وقت میں سمجھ رہا تھا کہ اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے، لہٰذا میں نے جو سوچا تھا وہی کہہ دیا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں شہزادے کی طرح رہتا ہوں۔ کوئی کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ میری بات سنتے ہی اسٹوفر نے ایک گہری سانس کھینچ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ مراقبے میں ہے، اپنے علم کے ذریعے کچھ معلومات حاصل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، کسی جھوٹے کو میں اپنی بیٹی کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ تم خاندانی رئیس نہیں ہو، جھوٹ نہ بولو، جو تمہاری اصلیت ہے وہ ظاہر کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً یوں نظریں جھکا لیں جیسے
اس کی سرخ مغناطیسی آنکھیں مجھے گھیر رہی ہیں۔ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، ایسے چور جو سوسائٹی میں شریفوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ چوری ان کا پیشہ ہے۔ تم میں جو برائی ہے اگر اس برائی کو سچائی سے ظاہر کر دو گے تو میں تمہاری برائی سے نفرت نہیں کروں گا بلکہ تمہاری سچائی کی قدر کروں گا۔ میں نے عقیدت سے سر جھکا کر کہا، اینجلا نے درست کہا تھا، واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن سچ کہنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اینجلا کو چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے پیشے سے نفرت کی اور اینجلا کو مجھ سے دور کرنا چاہا تو میں بہت ضدی ہوں، اپنی ناکامی کبھی برداشت نہیں کرتا، اپنی پسند کی چیز کو چھین کر لے جاتا ہوں۔ آپ کا یہ علم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بڑے بڑے خطرناک مجرم میرا نام سن کر سہم جاتے ہیں۔ اسٹوفر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ بولتے ہو، کچھ کرنے والے کرتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف ڈینگے مارنا جانتے ہو؟ میں نے جوشیلے انداز میں اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کر دکھاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا پیشہ پوچھا ہے تو سنیے، میں ایک لاک بریکر ہوں۔ اس دنیا کا کوئی ناقابل فہم تالا ہو میں اسے کھول کر دکھا دوں گا۔ اس دنیا کی ہر تجوری میری انگلی کے ایک اشارے سے کھل جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو میں ابھی یہ تماشا دکھا سکتا ہوں۔ کیا آپ کے یہاں کوئی آئرن سیف ہے؟ اسٹوفر نے سر ہلا کر کہا، اینجلا کی خوابگاہ میں ایک آئرن سیف ہے، وہ سیف خاص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا ہے۔ میں ابھی جا کر ان نمبروں کی ترتیب بدلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر تمہیں کسی طرح معلوم ہو گئے ہوں، اس لیے میں نئی ترکیب سے اسے لاک کروں گا۔ تم یہاں بیٹھو، میں وہاں جاتا ہوں۔ جب میں تمہیں بلاؤں تو وہاں آنا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اینجلا کو لے کر اس کی خوابگاہ میں چلا گیا۔ میں نے اسی وقت سے اس کی سوچ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر جا کر اینجلا کی خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، تالے توڑنا اور بات ہے لیکن نمبروں کے سسٹم کو سمجھنا محال ہے۔ جو نمبر میں ترتیب دوں گا بھلا اسی ترکیب سے وہ کس طرح سیف کھولے گا؟ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن چور بدماش اپنے فن میں حیرت انگیز مہارت رکھتے ہیں، اور جو مہارت وہ حاصل کرتے ہیں وہاں تک ہمارا دماغ نہیں پہنچتا۔ بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک سچ بول رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ بیٹی نے اپنے نمبروں کی ترتیب سے اس سیف کو کھولا، پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے بعد اسٹوفر اسے بند کر کے نئے نمبروں کی ترتیب سے اسے لاک کرنے لگا۔ جو نمبر وہ ترتیب دے رہا تھا وہ دماغ سے سوچ کر ہی ترتیب دے رہا تھا، اور میں اس کی سوچ کے ذریعے ان نمبروں کو پڑھ رہا تھا۔ 2 1 9 3 3۔ وہ سوچ سوچ کر نمبر ترتیب دے رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ساتھ ان نمبروں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا تھا۔